اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیات سورہ انفال پہ انشاءاللہ یہ مشتمل ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ 9th اور 10th میں یہ جو ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ہے یہ بڑی اہم بھی ہے اور بچوں کے لیے یہ بڑی مشکل ہے۔ انشاءاللہ ان لیکچرز کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے سورہ انفال کو کس طرح سے آسان وے میں ہم نے اس کو یاد کرنا ہے اور کس طرح سے ہمارا 9th کا اسٹوڈنٹ اس ترجمے میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسلامیات کا ہے۔ آج ہم نے سورہ انفال کو پڑھنا ہے۔ سورہ انفال کی انشاءاللہ پہلی چند آیات کا ترجمہ، اس کی جو شارٹ کویسچن جتنے بھی بن سکتے ہیں ہم ممکنہ بنائیں گے۔ ایم سی کیوز اس میں کس طرح سے آ سکتے ہیں آج یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سورہ انفال رکوع نمبر 1۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارا اسمارٹ سلیبس ہے وہ سورہ انفال کے پہلے 4 رکوعوں پر مشتمل ہوگا۔ کتنے؟ پہلے 4۔ تو آپ نے جو تیار کرنے وہ پہلے 4 ہی کرنے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ لیکچرز آپ پراپرلی لیتے رہیں گے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے رہیں گے، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بہترین سے بہترین انداز میں سورہ انفال اور اسلامیات کے پیپر میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے سورہ انفال، انفال کا لفظی معنی کیا ہے، اس کے علاوہ انفال کس کی واحد ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو لفظ انفال استعمال ہوا ہے وہ کس ترجمے کے تحت استعمال ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہماری شامل بھی ہوگی۔ اور ایک خاص چیز کہ ہم نے جو پہلی 4-5 آیات آج ہم کریں گے اس کا ترجمہ یاد کیسے کرنا ہے، یہ ایک ہمارے لیکچر کی بڑی خاص چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال آیہ نمبر 1۔ یسألونک عن الانفال۔ اگر آپ اس کو سن رہے ہیں تو اپنے ساتھ قرآن پاک یا جو ہمارے اسلامیات کی بک ہے 9th کلاس کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات ہے یسألونک۔ اب یسألونک اگر اس کو ہم مزید تھوڑا سا کھول کے اس کو دیکھیں تو لفظ سوال یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے۔ ناظرین آپ کی رائٹنگ جو ہے بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ یسألونک اس کا مطلب ہے وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ پوچھتے۔ اب پہلا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سے مراد کون ہے۔ اب وہ سے مراد صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ اور یہاں پر ایک بہت قابل توجہ بات جو اکثر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں لیکن وہ یہاں پر آ کر ناکام ہوتے ہیں، آج آپ کو وہ راز کی بات میں بتانے لگا ہوں۔ سوال کسی وجہ سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے، جو پروفیسر صاحب ہیں وہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ ان سے کوئی بات وہ بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، دین آپ سوال کریں گے تو سوال کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انفال کے والا میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ سوال سابقہ امتوں میں یہ ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہے اور بڑی اہم بات بھی ہے۔
سابقہ امتوں میں مال غنیمت کی کیفیت کیا تھی؟ یہ تھوڑا سا مجھے جلدی جلدی لکھنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ کا وقت بھی بچایا جائے اور ہم اپنی بات کو بھی آگے کنٹینیو کر سکیں۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت، سابقہ امتوں میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوا ایک مخصوص جگہ تھی وہاں پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا۔ یہ سابقہ امم میں یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کی تو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا، تو چونکہ سابقہ امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ استعمال نہیں کرنا، اس لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مال غنیمت کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا قل الانفال۔ اللہ تعالیٰ نے جو آگے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ لفظ قل ہے۔ لفظ قل قرآن پاک میں بارہا جگہوں پہ آیا ہے اور یہ جہاں بھی آئے اس کا ایک ہی ترجمہ ہے، اے نبی، بریکٹ میں، چونکہ لفظی اعتبار سے اے نبی نہیں بنتا لیکن محاورہ با محاورہ دیکھیں گے یا آپ اردو سلیس ترجمہ کریں گے تو اے نبی لازمی آئے گا۔ تم فرما دو، اے نبی تم فرما دو، للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس کی جو ملکیت ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس پہ جو آرڈر چل رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا بھائی لڑنے والے صحابہ کرام تو اللہ اور اس کے رسول کا کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ یہ چل جائے کہ سابقہ امتوں میں یہ حلال نہیں تھا، اب جو حلال ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم نوازی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس نے اپنے نبی کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دی۔ اس لیے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور آگے فرمایا، یہ میرے ہاتھ میں 9th کلاس کی اسلامیات کی بک ہے اور آپ کے پاس جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم یہ اکثر شارٹ کویسچن میں آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ قرآن پاک میں یہ جو لفظ ہے یہ آج یاد کر لیں، اتقوا، تا قاف واو، یہ جو 3 لفظ ہے قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں، یہ ساتھ ساتھ میں وہ ٹرکس بھی بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ ترجمہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے اس کا ترجمہ ایک ہی ہے، تم ڈرو۔ اتقوا کا ترجمہ کیا ہے؟ تم ڈرو۔ جہاں بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر آپ تتقوا کو دیکھیں یہ آگے سورہ انفال میں آگے آئے گا یہ لفظ تتقوا۔ اب ناظرین دیکھیں تا قاف اور واو، یہاں بھی یہ 3 لفظ پائے جا رہے ہیں، یہاں بھی یہ 3 لفظ ہے، تو ترجمہ وہی ہوگا، تم اللہ سے ڈرو۔ ہاں اس کی سینس، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تمہیں چاہیے اللہ سے ڈرو، یہ سینس تھوڑی سی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ڈرنے کا معاملہ وہیں پہ رہے گا۔ تو یہ آپ کو میں نے ٹرک بھی بتا دی کہ آپ نے اگر سورہ انفال کی آیہ نمبر 1 کا ترجمہ یاد کرنا ہے تو اس میں فاتقوا اللہ کا ترجمہ کس طرح سے آئے گا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ اب ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں،
لفظ صلح، یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آپ نے اس کا تھوڑا سا آپریشن کرنا ہے، اگرچہ آپ ڈاکٹر نہیں ہے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا آپریشن کرنا کس طرح سے۔ ایک لفظ آتا ہے صلح، اس میں صاد ہے، لام ہے اور ہا ہے، یہ تین لفظ ہیں۔ اصلہ میں دیکھیں صاد بھی ہے، لام بھی ہے اور یہ ہا بھی ہے، یہ تین جو حرف ہیں ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صلح کا لفظ ہے یہ اصلہ یہ صلح سے ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صلح۔ اب جب آپ کو صلح کی سمجھ آ جائے گی نا، تو اگر آپ نے صرف ترجمے کو بھی رٹا لگایا ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصلہ ذات بینکم، اس پورے کا ترجمہ کیا ہے۔ اب پہلی آیت میں ایک تو آپ کو پتہ چل گیا اتقوا کا، تم ڈرو، ایک چلا گیا کہ صلح کا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول کے حکم پر پھر چلو۔ اطیعو یہ بڑا آسان سا اور بڑا ایک کامن سا ورڈ ہے ہمارے معاشرے میں، اطیعو کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ناظرین آج کے اس لیکچر میں، اگرچہ آج کا ہمارا یہ پہلا لیکچر تھا اور اس پہلے لیکچر میں آپ کو مال غنیمت سابقہ امتوں میں کیسا تھا یہ بتایا گیا، قرآن پاک کا جو سورہ انفال کا ترجمہ ہے یہ ہم نے کیسے یاد کرنا ہے وہ آپ کو شارٹ ٹرکس بتائی گئی۔ اس کے علاوہ مال غنیمت، انفال کا مطلب کیا ہے، یہ کس کی واحد ہے؟ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں اور اس کی واحد ہے نفل۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جیسے آپ نماز میں نفل ادا کرتے ہیں تو وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ نماز سے زائد چیز ہے، تو ایسے ہی مال غنیمت ایک زائد چیز ہے۔ اب زائد کیسے ہے؟ جب ایک مجاہد راہ خدا میں اپنی جان لٹانے کے لیے چلتا ہے نا، اللہ اکبر، تو وہ مال غنیمت کے لیے نہیں جاتا، وہ اپنے رب کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے رب کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو مال غنیمت یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے بطور تحفہ اس کو ملتا ہے، یہ ایک زائد چیز ہے، اس لیے اس کو انفال کہا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے یسألونہ کا ترجمہ پڑھا آپ نے کہ وہ سوال کس وجہ سے کیا جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے لیکچر میں شامل تھی۔ میں امید کرتا ہوں یہ آج کا لیکچر جو شارٹ تھا سب ایک آیا مبارکہ پہ مشتمل تھا، آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس لیکچر کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پھیلائیں۔ کیوں؟ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد یہ آپ کا ایک شیئر جو ہے پتہ نہیں کتنی لاکھ نیکی آپ کو دے سکتا ہے، تو اس لیے اس لیکچر کو آگے دوستوں کو سینڈ کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ کے ساتھ